رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عادتیں بچوں کو سکھا کر جاؤ. جی 3 عادتیں اب گن کر کے. سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. واہ 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 واہ. دوسرے نمبر پر ان کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ. 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے. اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سکھاؤ. بہت اچھا. یہ 3 چیزیں بچوں کو سکھایا آپ نے تو گویا کہ ان کو ایک بہت بڑا خزانہ دے دیا آپ نے. محبت مصطفیٰ ایک ایسی لازوال دولت ہے جو ساری دولتوں کو کھینچ کر تمہارے اندر لے آئے گی. بالکل ایسا ہی. سبحان اللہ. سارے علوم و فنون کا ماہر آپ کو بنا دے گی. اچھا اور ایک اسلوب جس کو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے اسلوب نبوی کیا ہے اولاد کی تربیت میں کس عمر میں کیا سکھانا چاہیے یہ بھی معنی رکھتا ہے نا. آپ کب اس کو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے جیسے پہلا بچہ ہے نا ماں باپ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور سب کچھ دینا چاہتے ہیں اس کو. ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ نئے فقیر کو بھیک کی جلدی. کچھ تو شادی کرنے کے فوراً بعد بچے کے اس میں لگ جاتے ہیں کہ کب ہو رہا ہے بچہ. اب ہو جائے تو اب کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اسی بچے کو سب کچھ کرنا ہے بلکہ آپ کو تحمل کے ساتھ اس کی تربیت پر توجہ دینا ہے. صحیح. کیسے؟ 3 ادوار ہیں 3 منزلیں ہیں جو تربیت نبوی میں آتی ہیں. سبحان اللہ. بہت کہا گیا ہے کہ لاعبوا سبعا ادبوا سبعا صاحبوا سبعا. واہ. کہ 7 سال بچے کے ساتھ کھیلو پھر اگلے 7 سال اس کو خوب ادب سکھاؤ. بہت اچھا. پھر اگلے 7 سال خوب اس کے ساتھ دوستی کرو. اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ بچے کی جو بچپنا ہے اس کو چھین مت لو آپ کہ اس پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ اس کا بچپنا ہی ختم ہو گیا ہو. 3 سال کے بچے کو آپ اتنا بوجھ آج ڈالتے ہیں میں اس کا قائل نہیں ہوں. صحیح. جتنا آج اس کو اسکولوں کا بوجھ دیا گیا ماں باپ بھی آج اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں. 3 سال 4 سال کا بچہ وہ اتنا بڑا بستہ اٹھاتا ہے کہ وہ خود اس کا متحمل نہیں ہے. صحیح. اور اس وقت تربیت نبوی یہ ہے کہ اس کو صرف کھیلنے کے لیے رکھو. اس کا بچپنا اس سے مت چھیلو. اور اس کے بعد 7 سال کا جب ہو جائے تب اس کو ادب دینا ہے. آپ کو خوب ادب دو. یہاں کچھ لوگوں نے الٹا کر رکھا ہے. 7 سال جب اس کے شروع ہو گئے تب تو اس کو چھوڑ ہی دیا. ادب کب سکھا رہے تھے؟ شروع میں ہی سکھا رہے تھے. یا تو پھر اس کے ساتھ کھیلتے رہے یا اسکول کی نظر اس کو کر دیا. عام طور پر گھروں کا حال اب یہ ہو گیا ہے سنڈے ٹو سنڈے تو باپ ملتا ہے ان سے. بچہ اسکول گیا ہے وہ صبح اٹھ کر کے اگر گیا ہے تو باپ سو رہا تھا یا باپ صبح جا رہا تھا تو بچہ سو رہا تھا. اور جب باپ گھر آیا ہے واپس گھر تب تک بچہ سو چکا ہے. یہ ہوتا ہے. یہ ہو رہا ہے. اس کو صرف اسکول ہی نہیں ہے اسکول بھی ہے ٹیوشن بھی ہے اس کا مدرسہ بھی ہے. ساری چیزوں کا ایسا اس کے ساتھ وہ ہے کہ ماں باپ بچے کے ساتھ وقت ہی نہیں گزار پا رہے. اور مفتی صاحب پھر یہاں معذرت ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ چھٹی والے دن پھر اس کو ایک راؤنڈ لگوا دیا بچوں کو سمجھ رہے ہیں کہ حق ادا کر دیا. ہاں یہ بھی آ گئی کہ سنڈے ٹو سنڈے جو مل رہے ہیں وہ بھی پکنک کے بہانے اور وہ بھی لے کر کے کہیں چلے گئے کھلا پلا دیا آ گئے. اب جو دوسرا 7 سالہ عرصہ تھا ادب دینے کا تھا آپ نے دیا نہیں. اب بچہ کتنے سال کا ہو گیا؟ 14 سال. اب 14 سال کے بعد صاحبو سبن اب 7 سال اس کے ساتھ دوستی کرو کیونکہ 14 سال کی عمر یہ بلوغیت کی عمر ہے. جوانی آ رہی ہے اس کے اندر نئے امنگیں ہیں. اس وقت اس کو دنیا الگ الگ نظر آنے لگتی ہے. صحیح. اور وہی عمر ہے جب بچہ دوستی کرنے لگتا ہے. اس وقت اگر ماں باپ ہی اس کے دوست بن جاتے تو پھر وہ دوسروں کی ایرے غیرے کی دوستی کا شکار نہیں ہوتا جو اسے برباد کرتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب یہ دوستی کرنے کا وقت تھا کہ 14 سال سے لے کر 21 سال تک ہر ماں باپ اپنے بیٹے کے سب سے بہترین دوست بن جائے اپنے اولاد کے دوست. کہ وہ کچھ شیئر کرنا چاہے تو ماں باپ کے سامنے کر لے ماں باپ اس کے سامنے کرے. تو یہ دوستی والا ماحول اس کو 14 سال سے لے کر 21 سال تک رکھنا ہے کیونکہ یہ غلط دوستی کے ہاتھ میں نہ پڑ جائے. بہت اچھا بہت اچھا. یہ بھی ہے. ایک اور یہاں پر ذکر کر دوں کہ بہت ساری ہیں 3 چیزیں اور ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو اب ہونا چاہیے. کہ فرمایا گیا کہ 3 چیزیں اور بھی سکھاؤ ان کو. وہ کیا ہے؟ گھوڑ سواری ہے تیر اندازی ہے
اور پھر تیرنا سکھانے کی بھی متعلق ہے کہ سوئمنگ بھی سکھاؤ. یہ سب چیزوں سے تو ہم نے اپنے اولاد کو دوری کر لیا ہے. آج کے زمانے میں آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ مسلسل اس کے ہاتھ میں موبائل دے کر گیم دے رہے ہیں. اپنے سے توجہ ہٹانا ہے تو بچے کے لیے آسان ذریعہ آج بن گیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں موبائل دو, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ فرصت ہے, اپنا کام کر, ہمیں اپنا کر رہے ہیں. تو یہ آپ تو اس کو زہر دیے جا رہے ہیں. جی یہ سب سے ہم سب کے گھر بھی جوجھ رہے ہیں, ہم آس پاس دیکھ رہے ہیں ان تمام معاملات کو. اللہ اس سے نجات عطا فرمائے. آمین, اللہم آمین, اللہم آمین. اس ایڈکشن سے بچوں کو ہٹائیں. آگے چل کر کے 5G اور اس کے بعد آنے والے حالات اور بھی ڈینجرس ہے. اللہ, یہ بغیر انٹرنیٹ کے جینا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. بغیر کھائے بغیر پیے جی پائیں گے, لیکن انٹرنیٹ کے بغیر یہ بیمار ہو جائیں گے. نفسیاتی کر دیا حضور. ہاں بالکل, سائیکولوجیکل ان کو ایسا بیمار کر دیا جائے گا. کئی بچوں کو میں نے مریض ہوتے ہوئے دیکھا, ان کے ہاتھ کپ کپاتے ہیں اگر موبائل ان سے لے لیا جائے. اللہ اکبر. ان کے ہاتھوں میں پیروں میں راشا طاری ہو جاتا ہے. اور پھر چڑچڑاہٹ اتنی آتی ہے کہ کئی بچوں کے متعلق یہ شکایتیں بھی آئی کہ گیم کھیلنے سے باپ نے روکا یا انٹرنیٹ کنیکشن ہٹا دیا تو بیٹا باپ پر چھری سے حملہ بھی کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ اتنا اتاولا ہو جاتا ہے کہ برداشت کے قابل نہیں ہوتا. اپلیکیشن وغیرہ کو ریموو کروائے تو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں کیوں آپ نے ایڈکشن میں ڈال دیا, جبکہ تربیت نبوی میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کو تیرنا سکھاؤ, جی اس کو تیر اندازی سکھاؤ, اس کو گھڑ سواری سکھاؤ. یہ صرف کوئی 3 فن نہیں ہے. یہ بعض فقہائے کرام نے جو اس کی تشریح میں فرمایا, بزرگان دین نے فرمایا اس میں بڑے معنی ہیں. واہ. تیرنے والا جو ہے وہ جان لیتا ہے کہ ڈوبنے سے بچا کیسے جائے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. اس کو پتا ہے کہ دنیا جو ہے پانی کی طرح ہے, یہاں رہنا ہے تو ہاتھ پیر چلانا ہوگا. بہت اچھے, واہ واہ واہ. ہاتھ پیر چھوڑ کے بھی نہیں رہ سکتا, اندر جائے گا. زندہ باد. کچھ تو کرنا ہے اس کو. تو تیرنا اس کو زندگی کے کئی چیزیں سکھا دیتا ہے. اور تیر اندازی جو ہے نا, اس کا ٹارگٹ سکھاتی ہے اس کو کہ مجھے کیا حاصل کیا کرنا ہے. اور گھڑ سواری جو ہے نا, اس کو زندگی میں بیلنس سکھاتی ہے ہمیشہ, کہ کس طرح سے اس کو بیلنس رکھنا ہے, چاہے سفر کتنی تیزی کا ہو. کیا بات. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا تربیت نبوی سے تعلق رکھتی ہیں. اولاد کو یہ تمام چیزیں دیں. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے